بول رہے ہیں آصف زرداری صاحب سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہے. یہ تو ان کا حال ہے. جو بات عمران خان صاحب نے کرنی ہے, چاہے وہ ملک کے حق میں ہو, معاشرے کے حق میں ہو, سوسائٹی کے حق میں ہو, پارلیمانی سسٹم کے حق میں ہو, جمہوریت کے حق میں ہو, انہوں نے اس کی مخالفت کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں بغض ماویہ. تو پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ جو ہم صدارتی آرڈیننس لے کر آئے ہیں, اس کے ذریعے سے اور پھر اس کی مخالفت کے ذریعے سے یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بے نقاب ہو چکی ہے. اور دوسری اور آخری بات آپ کے سامنے کروں گا اور یہ انکشاف کروں گا. میری اطلاع کے مطابق 26 مارچ کو جو اگلے مہینے انہوں نے دھرنا اور لانگ مارچ رکھا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے 5 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی ہے بیگم صفدر اعوان صاحبہ سے اور نواز شریف صاحب سے. 5 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی ہے اس دھرنے کو, اس لانگ مارچ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. دوسرے لفظوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگلے مہینے جو لانگ مارچ ہونے والا ہے 5 ارب روپے کی دہاڑی لگنے لگی ہے. 5 ارب روپے کی. 2019 نومبر دسمبر میں جب انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا, میں نے اس وقت بھی یہ انکشاف کیا تھا, آج دوبارہ انکشاف کر دوں, تقریباً 1.5 ارب روپے کی دہاڑی جو ہے وہ اس ایک ایونٹ کے ذریعے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کمایا تھا. اور اس کے علاوہ کوئٹہ سے اور کراچی سے جو ان کے قافلے آئے تھے اس میں 20 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے مولانا فضل الرحمان اور ان کے دائیں بائیں لوگوں نے کمایا تھا. اب دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ جو اتنے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے پیٹوں پہ جو مروڑ اٹھے ہوئے ہیں لانگ مارچ کے, واحد ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب ہیں جو نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں. ان کے علاوہ کسی کو لانگ مارچ کی جلدی نہیں ہے. ان کے صرف اس وجہ سے ہے کہ انہیں اپنا مستقبل جو ہے وہ بالکل سوا ستیہ ناز پھرا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو اور ان کی بیٹی کو. اور مولانا فضل الرحمان صاحب صرف اس ایک لانگ مارچ کے ذریعے سے اربوں روپے کمانا چاہتے ہیں, جو ان کی عادت ثانیہ ہے, جو ان کا شوق ہے, جو ان کا ولولہ ہے, جو ان کا جذبہ ہے. تو جناب 5 ارب روپے کی ڈیمانڈ بیگم صفدر اعوان صاحبہ سے اور نواز شریف صاحب سے انہوں نے کی ہے. لیکن آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا, پھر سوال و جواب ہوں گے, کہ یہ جو کچھ مرضی کر لیں, یہ چیں کریں, یہ پیں کریں, یہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں, یہ کنٹینر پہ چڑھیں, یہ کھمبوں پہ چڑھیں, یہ برج خلیفہ پہ چڑھیں, ان کو این آر او وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نہیں دیں گے. اور جو کچھ انہوں نے انتھک محنت کر کے کرپشن کی ہے اور جو لازوال بے مثال اور تابناک انہوں نے کرپشن کی ہے, اس کا حساب کتاب نیب اور پاکستان کے ادارے وہ ان سے کریں گے اور عوام کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ ان سے نکلوائیں گے. بہت شکریہ. سیکرٹ پولنگ کا جو سوال تھا کہ آپ نے قومی اسمبلی میں بھی بل پیش کر دی ہے, سپریم کورٹ میں بھی ریفرنس دائر کی ہے, صدارتی آرڈیننس بھی جاری کر دی ہے. جب چیئرمین سینیٹ کے خلاف طریقے عدم اعتماد لائی گئی تھی تب ہی اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا تھا؟ آج ہی کیوں اتنا خوف چھایا نظر آ رہا ہے حکومتی عواموں میں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ قرآن, حدیث, فقہ یا کسی مذہب کے اندر بھی اس بات کی کوئی آپ کو نقطہ نظر نہیں آئے گا کہ نیکی کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے, اچھا کام کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے. اچھا کام اور نیکی کرنے کا جب بھی آپ کو موقع مل جائے وہ اچھی بات ہے. اگر آپ نے پہلے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئندہ بھی نہیں کرنا, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے اتنا جذبہ اور جوش دکھا دیا اس الیکشن کے بعد, سینٹ کی جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی چیئرمین کے خلاف, صادق سنجرانی صاحب کے خلاف, جب انہوں نے اتنا جوش جذبہ دکھایا, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے, جے یو آئی نے, اے این پی نے, کہ جناب اب ہم جناب اوپن بیلٹ پیپر لے کر آئیں گے, تو ہم نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جب یہ چاہتے ہیں تو چلو ہم بھی سارے مل کے جناب اس نیکی کے کام میں شریک ہو جائیں. ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم نیکی کا جو کام کریں گے انہوں نے ہر حال میں اس کی مخالفت کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے, یہ بڑا اچھا ڈیسیجن ہے. شہباز شریف کی صحت بارے بتا دیں, ابھی انمول میں بھی گئے تھے اور ان کا ٹیسٹ ہوا ہے, ان کے ٹیسٹ رپورٹ کے حوالے سے بتا دیں. دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ جب بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں گلہ کرتے ہیں کہ آپ کو بڑا ظلم کرتے ہیں, آپ کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب موج کر رہے ہیں اندر, حمزہ شہباز صاحب بھی موج کر رہے ہیں, اور دنیا جہان کو وہ بیوقوف بنا سکتے ہیں, وزیر جیل خانہ جات کو تو نہیں بنا سکتے نا. میرا تو ڈپارٹمنٹ ہے, مجھے تو پتہ ہے دم پخت کہاں سے بن کے آتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے باقی جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, سارے لوگ سمجھدار ہیں,
ٹھیک ہے جی, مجھے ساری ڈیٹیل ہے. میری شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ جب بھی پیشی پہ آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں سر میں درد ہے, کبھی کہتے ہیں کمر میں درد ہے, کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں پہ درد ہے, تو خدا کے بندو اپنا جو لوٹا ہوا مال ہے اس کی واپسی کی بھی کوئی بات کر لیا کرو. تو مطلب کی بات بھی کرو جو قوم چاہتی ہے. جو آپ نے کھربوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ کیا رمضان شوگر مل کے سے, اپنے فرنٹ مین پاپڑ والا, فلودے والا, چھابڑی والا, ریڑی والا, سینٹری ورکر, نائب قاصدوں کے ذریعے, اس کی بات نہیں کرتے. ہر دفعہ پیشی پہ ایک نیا دادی بیڑا کھولا ہوتا ہے انہوں نے, ایک نئی کہانی چلائی ہوتی ہے. تو جناب قوم کو بیوقوف نہ بنائیں, آپ لوگ اندر موج کر رہے ہیں. جی جناب. پریس کانفرنس یہ سما کا آپ کا جو ہے نا وہ پروگرام نہیں ہے. فیاض صاحب, کچھ عرصہ پہلے آپ نے الحمرہ میں خطاب کیا تھا, جوش خطابت میں آپ نے پنجابی اور پنجابیت کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے تھے. آپ کے خلاف پنجابیوں نے مظاہرے بھی کیے, لاہور میں آپ کے پتلے بھی جلائے گئے, اور آپ سے پوری قوم یہ ڈیمانڈ کری تھی آپ اس پہ معافی مانگیں. آپ عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے عوامی منگوں پر پورا اترتے ہیں, اس بات پر معافی مانگیں. پہلی بات تو کلیئر کٹ ہے, میں اصلاً نسلاً پنجابی ہوں, میرے خون کے اندر جو ہے نا غیر پنجابی کی جنم ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے, آپ نے سوال جو ہے نا جو کیا ہے وہ آپ نے میری ویڈیو سنی نہیں. اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک فرقہ واریت کی, لسانیت کی اور صوبائیت کی ایک لہر جو ہے نا, یہی پی ڈی ایم والے اور یہ محمود خان اچکزئی جو بلوچی گاندھی کے بیٹے ہیں, جن کے والد صاحب نے 1946 کا جو الیکشن تھا جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا, اس میں پاکستان کی مخالفت کی تھی اور کانگریس کی گود میں بیٹھے تھے. انہوں نے پنجابی لوگوں کو جناب ایک لان تان اور دشنام ترازی کا جناب انہوں نے جناب مظاہرہ کیا تھا, اور دوسرا انہوں نے باقی بھی لسانیت اور صوبائیت کا جناب ایک جھنڈا بلند کیا تھا, اور اس کے ساتھ بیگم صفدر روان صاحبہ بھی موجود تھیں. میں نے اس کنٹیکس میں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی فرد بھی, حتیٰ کہ ہم پنجابی ہیں, ہمیں فخر ہے پنجابی ہونے پہ, لیکن پاکستانیت سے زیادہ فخر نہیں ہے. پاکستانیت کے آگے جناب ہمارے پنجابی ہونے کا جو ہے نا کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. میں نے یہ بات کی تھی, وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ساری ہوتی. جی آخری یہ بتا دیں کہ اس وقت اپوزیشن لانگ مارچ اور دھرنے اور ساری چیزیں کر رہی ہے, تو آپ لوگ جو گزرا ہے وہ پیٹرول اس کے اوپر چھڑک رہے ہیں, کوئی سنجیدہ کوشش حکومت کی طرف سے ہے نہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کو این آر او دے دیں. آپ مجھے بتائیں نا, ایک لیجٹیمیٹ حکومت ہے, پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن 25 جولائی 2018 کا ہے. یورپی یونین کے مبصرین نے کیٹاگوریکلی اپنی سبمیشن کے اندر لکھا جو یہاں پر آئے تھے کہ بہترین الیکشن. اور یہ جو دھاندلی کا رونا روتے ہیں, میں کئی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات رکھ چکا ہوں, آج دوبارہ رکھ دیتا ہوں. آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھائیں تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف دھاندلی کی ہے. مولانا فضل الرحمان کے جتنے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہ اے این پی کو اور نون لیگ کو شکست دے کے جو ہے وہ جیتے ہیں. نون لیگ کے جتنے جیتے ہیں کے پی کے اندر وہ اے این پی کو جناب شکست دے کے بنے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کو ہرا کے بنی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی کو ہرا کے جناب جیتی ہے. 90% تو جناب انہوں نے جو الیکشن جیتا ہارا ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دوسرے کو جو تھپڑ ماریں, ایک دوسرے کے خلاف جناب یہ لانگ مارچ کریں. دھاندلی والا تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو پھر کیوں کاہے کو ایک لیجٹیمیٹ قانونی آئینی حکومت کے خلاف آپ تحریک چلا رہے ہیں؟ تو بھائی کس بات کی؟ تو اس کے اوپر اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے تو بھائی بیٹھنے کو تو تیار ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں ایک شرط پہ, آپ لوٹا ہوا مال جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے اور ریاست کو واپس کر دیں. اس پہ یہ آتے نہیں. تو جناب ایک آئینی اور قانونی حکومت کے خلاف یہ 100 دفعہ جناب تحریکیں چلائیں, پہلے بھی ناکام ہوا تھا, اب بھی ناکام ہوا. آخری سوال, یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے ایک نئی تاریخ دے دی ہے آپ کی حکومت جانے کی, ان کو کیا ہوا ایک دم کہ انہوں نے ایک نئی تاریخ دے دی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھو بات یہ ہے, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, وہ آپ نے سنا ہوگا ڈائلاگ, جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ. ٹھیک ہے نا جی. ان کی جیبوں میں کردار کا, سیاسی کردار کا, سیاسی اخلاق کا, آئینی کردار کا, آئینی اصول و ضوابط کا کوئی ڈھیلا نہیں ہے.
किस बुनियाद पे? हमने 2013 के इलेक्शन के खिलाफ मूवमेंट की थी। हमने पहले कहा था कि 4 हलके खोल दो। 1 साल हमने फ्रेंडली अपोजिशन की, हमने इनको कुछ नहीं कहा, इन्होंने 4 हलके नहीं खोले। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो 4 हलके खुले थे। चारों के चारों हलकों में जो है वो करप्शन और धांधली साबित हुई थी, और उन चारों के चारों हलकों में री इलेक्शन हुआ था। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को जो है तस्कीर के लिए रख दूँ। हमारे पास हमने हज़ारों सफ़ात के जनाब प्रूफ्स दिए थे, मुख्तलिफ जनाब इलेक्शन की रिगिंग के फॉर्म 12, 13, 14, 15 क्या क्या उसके अंदर रिगिंग हुई। इनसे पूछो, इन्होंने किसी इलेक्शन कमीशन के अंदर एक कागज़ भी पेश किया हो धांधली का? तो कहने का मकसद ये है इनके पास कुछ नहीं है, ये आपस में इनका स्टैंस नहीं मिलता। नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसे भैंगे की 2 आंखें नहीं मिलती, इनकी आपस का जनाब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता। और आखिरी बात करके, आखिरी एक मिनट, ये सारे एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी सुन लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब 5 अरब रुपया कमाने के लिए नवाज शरीफ और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग, उसमें मीम लीग और नून लीग दोनों मिलके वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को और उनकी अफरादी कुव्वत जो मदरसों की है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने मफादात के लिए, अभी आज से 4 दिन पहले आपने देखा इनको जनाब कुछ रिलीफ मिला है जरदारी साहब को, वो इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी और कोई एजेंडा नहीं है। आखिरी ये बता दें जो है ना अपडेट हुआ है, इस पर जरा बता दें कि कोई डील हुई है या कोई समझदार दिखाया और साथ ये भी ऐड कर लें, ज़रा बात का सुनाई दे रही है कि चौधरी बरादरान शरनेट के इलेक्शन में हुकूमत के साथ नहीं है। असल में ये पुरानी जनाब स्टोरी है जनाब। चौधरी बरादरान, सुने एक बात ज़हन में रख लें, चौधरी बरादरान उतने ही बड़े कस्टोडियन हैं, उतने ही बड़े सरपरस्त आला हैं, उतने ही बड़े लजपाल हैं इस हुकूमत के जितने इमरान खान साहब हैं। ये बात अपने जहन में बैठा लें। मैं तो फ्रॉम डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, मेरा 20 साल का ताल्लुक़ है चौधरी बरादरान से, ख़ुसूसन चौधरी परवेज़ लाई साहब से। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो कैटेगोरिकली इस बात को जो है ना वो तजदीद अहद 20 दफ़ा कर चुके हैं कि वो इस हुकूमत के साथ हैं और साथ रहेंगे। दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर अपडेट आपके सामने है। याद नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीरें? हम हुक्मरानों से लड़ने नहीं निकले, हम इस्टेब्लिशमेंट से और आर्मी से लड़ने निकले हैं। एक दफ़ा नहीं, पिछले कम से कम 4 महीनों में 74 दफ़ा जाओ तकरीरें सुनी, फिर पिछले 15 दिनों की तकरीरें भी सुन ली ना पूरी पाकिस्तानी कौम ने। मुझे क्या पड़ता है कि मैं आर्मी के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करूँ? मेरी जद्दोजहद तो हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है। सुना ना सारी कौम ने। तो सॉफ्टवेयर तो फिर ठीक हुआ ना, मैं खुद एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो कोई प्रोग्रामिंग, कोई हार्डवेयर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई डिस्क, कोई चिप, कोई सेटिंग हुई है तो जनाब ये सारा 380 डिग्री का जो फ़र्क आया है। तो बाकी आखिरी बात ये कि इंशाअल्लाह दिसंबर 2023 तक को इलेक्शन होंगे। उस वक्त तक इसी तनख्वाह के ऊपर अपोजिशन भी काम करेगी और हुकूमत भी काम करेगी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कश्मीरियों के अवाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानियों का दिल कश्मीरी अवाम के साथ धड़कता है। आसिफ जरदारी से बड़ा कोई डाकू नहीं है।